السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ محترم ناظرین آپ بخیر ہوں گے۔ بڑے ہی غم کے ساتھ یہ اطلاع آپ کو دی جاتی ہے، جو قرآن کریم کے عاشقین ہیں، جو قرآن کریم کو سنتے ہیں یا قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی نازک خبر ہے، دلوں کو دہلا دینے والی ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، دلوں کو رنجیدہ کر دینے والی خبر ہے۔ ابھی 2 دن قبل پہلے حضرت الشیخ قاری المقری استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ سید سعید حفظہ اللہ تعالی، جو کہ مصر کے بہت بڑے مایہ ناز قاری تھے، کبار قراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور کافی عمر بھی گزاری ہے، حضرت نے بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین، ایک روز تو سبھی کو جانا ہے، ایک دن تو اس دنیا سے سبھی کو رخصت ہونا ہے اور اللہ جل جلالہ سے جا کر مل جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا بھی رش کرے اور خود رب کریم کو ہمارے جانے سے فخر ہو، اللہ تعالی خوش ہو، اللہ تعالی ہم سے محبت کا اظہار کرے۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہوگا۔ تو یہ چند باتیں دل کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم حضرت قراء میں حضرت کا شمار ہوتا تھا، اور اللہ تعالی نے آپ کو بڑی ہی عزت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ آج ہم قرآن کریم سے دور ہیں، اس لیے آج ہماری عزت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کا عاشق بنائیں، قرآن کریم کا داعی بنائیں، قرآن کریم کو پڑھنے والا بنائیں، اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، سب سے پہلا الفاظ جو خیر کا فرمایا کہ خیر ہے دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یعنی جو خیر مراد ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا یا قرآن کریم کو پڑھائے گا یا قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے محبت رکھے گا یا ان کا کسی اعتبار سے تعاون کرے گا، مدد کرے گا، ان کے لیے راستے فراہم کرے گا، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، قرآن کریم کے لیے راستے فراہم کرتا رہے گا، آسانیاں پیدا کرتا رہے گا، تو اس شخص کے لیے بھی خیر ہے، اس شخص کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اس شخص کے لیے بھی مغفرت ہے، اس شخص کے لیے بھی جنت ہے، اس شخص کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اشاعت میں حصہ بنے اور اس حدیث کے مصداق بنے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ بھلائیاں اسی شخص کے نصیب میں ہیں جو قرآن کریم کو پڑھائے یا پڑھے یا پڑھانے والوں کے لیے معاون بنے، مددگار بنے۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا سچا جانشین بنائے۔ اللہ رب العالمین حضرت کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی دنیا ان کو سنتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ ہزاروں قراء ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہزاروں عالم، ہزاروں حفاظ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف قرآن کریم سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند منٹ آپ ایک کام کر لیجئے کہ حضرت کے لیے جتنے بھی مرحومین ہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر لیجئے۔
میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کر لیجئے، رب کریم اس قرآن کریم کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا کر حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک سب کو پہنچا دیجئے۔ اللہ اپنے قرآن حکیم کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً حضرت سید سعید رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے قاری قرآن تھے، قاری خوش الحان تھے، عاشق قرآن تھے، اللہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جو اور اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پر استقامت کے ساتھ جماعت بھی دیجیے۔ صلی اللہ علی حبیب محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔